Punjab Group of Colleges for Women, Khyal Campus and Gajjar Campus, Gujranwala, commences registration for regular session 2020 and introduces pre-first year online classes. Dear parents and students, admissions are open in pre-first year online classes from 20th of April 2020. Enroll yourself now in FSC Pre-Medical, FSC Pre-Engineering, ICS, ICOM and FA. Salient features: the Punjab College of Sciences for Women is affiliated with Gujranwala Board and University of the Punjab. Gold medalists and handful teachers. 100% results. Modern library containing more than 5,000 books. State-of-the-art science laboratories. Well-equipped computer lab with multimedia and projector. Curricular and extracurricular activities. For Khyal Campus, please contact 0321 4295 444, Main Sheikhpura Road, Khyali Phuli, Gujranwala. For Gajjar Campus, please contact 0307 1417 452, Gajjar Campus, Main Gajjar Road, Gujranwala. المدد ویلفیئر سوسائٹی کا فلاحی منصوبہ المدد ویلفیئر ہسپتال اپنی مدد آپ کے تحت بننے والے المدد ویلفیئر ہسپتال میں تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ او پی ڈی چیک اپ، نارمل ڈیلیوری، سی سیکشن، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری کی سہولت، ایمرجنسی 24 گھنٹے، نادار اور غریب مریضوں کے لیے نہایت خصوصی رعایت۔ ایڈریس نزد ریلوے کراسنگ راہ والی۔ فون نمبر 055 3298 671۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام اور معزز سامعین کرام، آج کا میرا موضوع مال کی مذمت کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج جب کسی بندے کو اس کی حالت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بہت فضل ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، جائیداد بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل صرف مال کے اندر ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کا فضل مال کے اندر ہوتا تو اللہ اپنے پیارے انبیاء کو مال کی دولت سے مالا مال کر دیتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون کی طرف جاؤ، لیکن خیال رکھنا فرعون کے پاس مال و متاع بہت ہے، اس کے پاس غلام بھی ہیں، اس کے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر میں چاہوں تو تجھے فرعون سے زیادہ مال و متاع دے دوں، اگر میں چاہوں تجھے فرعون سے زیادہ غلام دے دوں، لیکن میں نے انبیاء سے دولت کو چھپا کے رکھا ہے، مال کو چھپا کے رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے خزانوں کی چابیاں دی، لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اس وجہ سے میں نے لینے سے انکار کر دیا
کہ اگر وہ چابیاں میں لے لیتا تو دنیا کے خزانے میرے پاس آ جاتے، لیکن اس دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر جتنی بھی اس دنیا کی وقت نہیں ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو رستے کے اندر ایک جانور مردہ پڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کو یہ مردہ جانور ملے تو وہ کیا سمجھے گا کہ اس کے پاس دنیا کا مال آ گیا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک مردہ جانور ہے، اس کی وقت تو ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس طرح تمہارے نزدیک اس مردہ جانور کی کوئی وقت نہیں ہے، اس طرح رب ذوالجلال کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے آج یہ جو کہا جاتا ہے گاڑی کا ہونا، بنگلے کا ہونا، جائیداد کا ہونا، غلاموں کا ہونا، نوکر چاکر کا ہونا، یہی اللہ کا فضل ہے، نہیں میرے معزز سامعین کرام، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو تمہارے مال ہیں، یہ جو تمہاری اولاد ہے، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ وہ آزمائش یہ ہے کہ کہیں تم مال کی محبت کے اندر، اولاد کی محبت کے اندر اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو جاتے۔ اگر تم مال کی محبت میں، اگر تم اولاد کی محبت میں یاد الہی سے غافل ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے میرے معزز سامعین کرام، آج ہمیں غور کرنا چاہیے، جب ہم مال کی محبت کو لے کر، جب ہم مال کی محبت پہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دن، ہماری رات صرف اسی بات میں مگن رہتا ہے اور رہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسی بات کی دھن میں لگے رہتے ہیں کہ ہماری گاڑی اچھی ہو جائے، ہمارا بنگلہ اچھا ہو جائے، ہمارے پاس اتنے ملازمین آ جائیں، میری یہ بھی جائیداد ہو جائے، یہ بھی باغ میرا ہو جائے۔ اس لیے ہم اس کی تگودو میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے مال کو جو ہے وہ آزمائش قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آج دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کے اس موضوع کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا فضل کس کے اندر ہے۔ کیا جو مال ہم کماتے ہیں اس میں اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ میرے معزز سامعین کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ دل نہیں کرتا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، اے صحابی، کہیں تیرے پاس دنیا کا مال تو نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس دنیا کا مال بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اسی وجہ سے تیرا دل نہیں کرتا کہ تو اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، بس اس مال کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ جب یہ تیرا آخرت کے اندر خزانہ ہوگا تو تیرا دل بھی کرے گا کہ تو اس کو جا ملے جو تیرا خزانہ ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ مال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب تیرا مال آخرت میں ہوگا تو تیرا دل بھی کرے گا کہ تو جو ہے وہ اپنے مال کو جا ملے۔ اس لیے میرے معزز سامعین کرام، دولت کمانا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دولت کمانا ایک اچھا کام ہے، کاروبار کرنا ایک اچھا کام ہے، مال کمانا ایک اچھا کام ہے، لیکن اس مال کو پھر بندہ جو ہے
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جب ڈرتا ہے، اسی مال کو جو رب نے دیا ہے اسی کے راہ میں جب خرچ کرنے سے ہم ڈرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے یہی مال ہمارے لیے وبال ہے۔ اور اسی مال کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا مال سانپ کی شکل میں آئے گا اور تمہاری گردنوں کے اندر وہ توق بنا کے ڈالا جائے گا جو تمہارا مال ہوگا، جو تمہارا خزانہ ہوگا۔ اس لیے میرے معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم جو مال کمائیں اس کو راہ خدا میں بھی خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال و متاع کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ مال و متاع ہمارے لیے فضل و رحمت ہو، نہ کہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال و متاع کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم